السلام علیکم. میرا نام مشہود اسلم، رول نمبر 2020 AE39. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. پرسنالٹی ایک لیٹن ورڈ پرسونا سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ماسک، کہ ایک انسان کون سا ماسک کون سی سچویشن میں لیتا ہے. جیسے اکثر بچے اسپائڈر مین بن جاتے ہیں، کوئی ڈوریمون کا گیٹ اپ لے لیتا ہے. اسی طرح انسان اپنی سچویشن کے اکارڈنگ جب اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے تو یہ اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے. ٹو بلڈ اے گڈ پرسنالٹی فالوئنگ ٹریٹس آر لسٹڈ ٹو بی موسٹ کروشل. نمبر 1 کریکٹر ٹریٹس. اب کریکٹر ٹریٹس کردار کی خصوصیات، مثلا فیتھ فل، پیشن. اب دوسرے نمبر پہ دیا ہوا ہے بیہیورل ٹریٹس، کہ لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. اب نمبر 3 پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایٹیٹیوڈ ٹریٹس. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ہمارے کلچر میں پرسنالٹی کا ٹیگ زیادہ تر ان لوگوں پر لگایا جاتا ہے جن کی ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے یا پھر جو اچھی انگلش بولتے ہیں. ایکچولی نہ ہی پرسنالٹی اچھی انگلش بولنے والے کی ہوتی ہے اور نہ ہی اچھی ڈریسنگ کرنے والے کی ہوتی ہے. اگر پرسنالٹی کو دیکھا جائے تو اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تھنکنگ، کہ انسان کیا سوچتا ہے. نمبر 2 فیلنگ، کہ انسان کیا محسوس کر رہا ہے. بیہیویئر نمبر 3 پر ہے ہمارے پاس، کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، کہ انسان کس طرح اپنے بیہیویئر کو شو کرتا ہے. اب آگے ہمارے پاس ہے سگنیفیکینس آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اس کے اندر نمبر 1 پر ہمارے پاس دیا ہوا ہے سیلف ڈیفینس. نمبر 2 کریڈیبلٹی. نمبر 3 لیڈرشپ کوالٹیز. نمبر 4 کیوریوسٹی. نمبر 5 کمیونیکیشن اسکلز اینڈ نمبر 6 انٹرپرسنل اسکلز. جو پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے وہ ہے سیلف کانفیڈینس، خود اعتمادی. یہ کامن ورڈ ہے اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنی صلاحیت، اپنے ٹیلنٹ، اپنے ہنر، اپنی ذات پر اعتماد کا نام ہے. کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ جو ہنر، جو صلاحیت مجھ میں ہے میں اس کو استعمال کر کے نتیجہ دے سکتا ہوں. اور یہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے بلکہ ہر عمل سے آپ کا اعتماد جو ہے وہ جھلک رہا ہوتا ہے. نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے کریڈیبلٹی. اب کریڈیبلٹی کا جو مطلب ہے وہ ہے ساکھ، بھروسہ. اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے. کریڈیبلٹی کے بغیر آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. اگر پیسہ کمانا ہے تو کریڈیبلٹی کمانا بہت ضروری ہے. ایک بہت مشہور سٹوری ہے کہ ایک شخص بزنس کرنا چاہتا تھا. اب اس کے پاس کوئی ڈگری نہ تھی، نہ ہی کوئی پیسہ تھا. تو اس شخص نے بہت عجیب کام کیا. وہ اپنے ایک قریبی جاننے والے کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ مجھے 10,000 چاہیے. وہ شخص کہنے لگا کہ 10,000 تو نہیں ہے میرے پاس. وہ کہنے لگا کتنے ہیں؟ کہتا 8,000 روپے ہیں. کہا کہ وہی دے دو. وہ 8,000 روپے لیے اور لے کر اسے واپس گھر آ کے رکھ دیا اور اسے کہہ کر آیا کہ پرسوں شام کو میں آپ کو یہ پیسے لوٹا دوں گا. اب 5 بجے کا وعدہ تھا تو وہ شخص 1 گھنٹہ پہلے یعنی 4 بجے اس شخص کے گھر پہنچ گیا اور اسے جا کر وہی پیسے جو اس نے گھر رکھے تھے اٹھا کر اسی کے 8,000 واپس دے دیے. اب یہی عمل اس نے کافی لوگوں کے ساتھ دہرایا. وہ پیسے لے جاتا اور اس کے بعد ان پیسوں کو گھر رکھ دیتا اور وعدے سے پہلے جا کر انہیں واپس کر دیتا. اس طرح اس کی ایک ساکھ بن گئی، لوگوں کے اوپر اس کا ایک اعتماد ہو گیا کہ یہ جو وعدہ کرے گا اس سے پہلے یہ پیسے، یہ رقم لوٹا دے گا. اب وہ اس کا ایک ایسی ساکھ بن گئی، ایسی کریڈیبلٹی ہو گئی کہ وہ جس شخص سے جتنے بھی پیسے مانگتا وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہو گیا. اب اس نے سب سے ایک بھاری رقم لی کہ وہ بزنس کرنا چاہتا ہے اور 6 مہینے کا وعدہ کیا اور 6 مہینے سے پہلے ان کے پیسے واپس کر دیے اور ایک بہت بڑا ایکسپورٹر بن گیا.
ये क्या है? ये है क्रेडिबिलिटी। नंबर 3 पर हमारे पास है लीडरशिप क्वालिटी। लीडर वो होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करे, लीड करे, इसको लीडर कहते हैं। अब लीडर बनने के लिए बहुत सी क्वालिटीज की जरूरत होती है। कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो हर लीडर में होना जरूरी है। नंबर 1, लीड बाय एग्जाम्पल, अपनी मिसाल से दूसरों को लीड करे। नंबर 2, एम्बिशन, यानी उसके अंदर कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश होनी चाहिए। नंबर 3, डिटरमाइंड, यानी लीडर को गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 4, इनकरेज अदर, एक अच्छा लीडर अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी टीम को इनकरेज करता रहता है। अब नंबर 4 पर हमारे पास है क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। आज हमारे माइंड की जो एनर्जी है वो फ्री नहीं है। अगर हमने कोई न्यूज़ देखी है उल्टी सीधी, तो हमारा दिल कर रहा होता है उसके बारे में जानने में कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये क्या है? ये तजस्सुस है। अगर मैं दीवार पर कुछ लिख दूं और कहूं कि पीछे नहीं देखना, तो सारे पीछे देखेंगे। ये क्या है? ये तजस्सुस, क्यूरियोसिटी। मगर ये तजस्सुस पॉजिटिव होना जरूरी है। उसके बाद नंबर 5 पर हमारे पास है कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो लोग आपको काफी देर तक याद रहते हैं, क्योंकि उनका गुफ्तगू करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है। हमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीजें तो पढ़ाई जाती हैं, मगर ये नहीं बताया जाता कि गुफ्तगू कैसे करनी है। गुफ्तगू के अंदाज के बारे में नहीं बताया जाता। नंबर 6 पर हमारे पास है इंटरपर्सनल स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जो किसी शख्स को इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जरूरी होती हैं। आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स का होना जरूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स। शेब अमजद आपको इनके बारे में बताएंगे। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shoaib Amjad. My roll number is 2020 AE22. आज हम पर्सनैलिटी के मेजर 5 ट्रेड्स के बारे में जानेंगे। ये बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ओपिनियंस। ओपिनियंस कुशादा ज़हन के लोग, खुले ज़हन के लोग होते हैं, जिनके लिए ना हर चीज़ जो है ना वो क्रिएटिविटी है। वो हर किसी ना किसी काम के अंदर ना क्रिएटिविटी ढूंढ लेते हैं। उनके पास जो नेगेटिव वर्जन जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी उनके पास सोर्स होते हैं, वो उनमें से ना कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेते हैं। वो अपने आप को सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, लेबल लैंग्वेज में बात करूँ तो जुगाड़ लगा लेते हैं। वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं कि मैंने जो है अपने आप को किस तरह सोशली एक्सेप्टेबल बनाना है। दूसरे नंबर पे आता है कॉन्सिस्टेंस। ईमानदार और दयानतदार लोग, इन्हें अगर कोई टास्क दिया जाता है ना तो वो बड़े ईमानदारी से करते हैं। इस तरह के लोग बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, हर काम वक्त पर कर रहे होते हैं, हर एक के साथ म्याना रवि अख्तियार कर रहे होते हैं, और जिस शख्स के साथ भी वो जुड़ते हैं, जिस शख्स के साथ भी वो लाइफ में चलने का फैसला करते हैं, वो लाइफ लॉन्ग का फैसला होता है। इस तरह के लोग जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी खासियत के मालिक होते हैं, और अपना काम जो है दयानतदारी और ईमानदारी से कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर आता है एक्स्ट्रा ओवर्जन। वो दूसरे लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। अक्सर लोग आपने देखे होंगे जो दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, कुछ वक्त गुजारने के बाद उनके साथ घुल मिल जाते हैं। इनके दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, और ये खसूसियात बहुत ज्यादातर फीमेल में पाई जाती है, क्योंकि वो किसी दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो है अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, और ये हर किसी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं। इस तरह बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे
جو بہت جلدی دوسرے لوگوں کے ساتھ گل مل جاتے ہیں، ہر شخص کے ساتھ بہت جلدی فرینڈ شپ کر لیتے ہیں۔ اگر ان کے مترادف دیکھے جائے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا پسند نہیں ہوتا، وہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں اور سوشلی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میں اور میری سیلف بس، اور کچھ نہیں دنیا میں۔ اب نمبر 4 میں آتا ہے ایگریبل۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ٹرسٹی ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں پر بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں، ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں، ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے نا جلدی زندگی میں انکار نہیں کر سکتے کسی کو بھی، ہر کسی کی بات مانتے ہیں اپنی بات کا اظہار تک نہیں کرواتے، کہتے ہیں نہیں جو دوسرا انسان کر رہا ہے وہ میری بھلائی کے لیے کر رہا ہے، مجھے اس سے سیکھنا چاہیے، کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جو ہے سافٹ ہارٹ کارنر ہوتا ہے، بہت نرم دل ہوتا ہے، یہ کسی کے ساتھ برا نہیں چاہتے، ہاں اگر وہ اس کے ساتھ برا کر جائے تو خاموشی سے رہ لیتے ہیں، وہ اس سے سیکھتے ہیں کہ لائف میں جو ہے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ نمبر 5 میں ہے نیوروٹیزم۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایموشن مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لائک کا بٹرفلائی، کبھی ان کے ایموشن ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، چینج ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر اکثر نیگیٹو ایموشن کو پریزنٹ کرنے کی بہت بری ہیبٹ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بہت جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت جلدی غصہ کر جاتے ہیں، ان کے اندر نیگیٹو ایموشن اتنی ہائی لیول پر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر پازیٹیو ایموشن ایک ایسی کھائی کے اندر ہوتی ہے، ایک ایسی دلدل کے اندر ہوتے ہیں جہاں سے پازیٹیو ایموشن اوپر آ ہی نہیں سکتی۔ ایسے لوگ بہت ہی سائیکولوجیکل پرابلم کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر مائی نیم از حافظ مزمل اینڈ مائی رول نمبر از 2020 AE07۔ سر آپ نے ہمیں ٹاپکس دیے تھے، ان میں سے ایک ٹاپک ہے ووکیبلری پرابلمس۔ سر میں ووکیبلری پرابلمس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بارے میں پریزنٹیشن دوں گا۔ سر جب ہم سر ووکیبلری میں ہمیں بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، تو سر ان میں سے کچھ پرابلمس ایسے ہیں جو میں آپ کو سر بتاؤں گا۔ سر پہلا پرابلم سر یہ ہے کہ دا ریٹن فارم از ڈفرنٹ فرام دا اسپوکن فارم ان انگلش۔ سر جب ہم انگلش میں کوئی ورڈ بولتے ہیں یا کوئی ورڈ لکھتے ہیں تو سر ان دونوں کی جو فارم ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سر ہمیں جو ہے نا جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں ووکیبلری میں۔ اور سر دا پوائنٹ نمبر 2 از دا نمبر آف words that students need to learn is exceedingly large۔ سر جو لفظ ہیں، جو لفظوں کی تعداد ہے، سر جو لفظوں کی تعداد ہے جو اسٹوڈنٹ کو سیکھنے چاہیے، اسٹوڈنٹ کو لرن کرنے چاہیے، سر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے سر، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو بہت ڈیفیکلٹی فیس ہوتی ہے ووکیبلری میں، اور وہ جب وہ ڈیفیکلٹی فیس کرے گا تو سر اس کے لیے جو ہے نا اس کو سر پھر ووکیبلری پرابلم فیس کرنی پڑیں گی اس سے۔ سر تھرڈ پوائنٹ، دی لمیٹیشن آف سورسز آف انفارمیشن اباؤٹ ورڈز۔ سر جو ورڈز کے متعلق معلومات ہیں، سر جو ورڈز کے متعلق معلومات کے ذرائع کے حدود ہیں، سر ان کو ہم نہیں جانتے، سر ان کو جاننا بھی لازمی ہے، جس کی وجہ سے سر ہمیں ووکیبلری پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ اور سر دی ففتھ ون از ہمیں علم کی لفظ علم کی پریکٹس کی، ہمیں لفظ علم کے بارے میں نہیں پتا سر، ٹھیک سر۔ اینڈ سر سکس ون از کازز آف لیک آف انڈرسٹینڈنگ گرامیٹیکل آف دا ورڈ۔ سر ہم لفظ کو گرامیٹیکل طور پر صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، جس کے سبب سے ہمیں سر ووکیبلری پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے۔ سر گرامیٹیکل طور پر ہم ورڈ کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں، کوئی بھی ورڈ ہے ہم اسے گرامر کے طور پر صحیح طرح سمجھیں گے نہیں، جس کی وجہ سے جب اس کو ورڈ کو بولنا پڑے گا تو سر اس ورڈ کو بولنے کے لیے ہمیں ووکیبلری پرابلم فیس کرتے ہیں، تو ہم صحیح طرح بول نہیں سکتے، پھر ہم سے لفظ جو تلفظ ہے وہ صحیح طرح سے بیان نہیں ہوتا۔ تو سر اس کے لیے جو یہ ہے گرامیٹیکل ورڈ، ہم گرامیٹیکل طور پر ورڈ کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور سر اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ کی زبان میں اور انگریزی طالب علم کی زبان میں اور انگریزی زبان میں جو ساؤنڈ کی سملیرٹی کی کمی ہے، اس کی وجہ سے سر ہمارا جو تلفظ ہے وہ غلط استعمال ہوتا ہے۔
سر ان میں سملیرٹی نہیں ہے، ان دونوں کے جو ہم بولتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ بولتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ کی زبان میں ہوتا ہے اور جو انگریزی زبان میں ہوتا ہے، ان کے ساؤنڈ میں سملیرٹی کی کمی ہے، ان میں یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، سملیرٹی کی کمی جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم غلط لفظ استعمال کرتے ہیں. اور سر اور جو ہے بڑا سر اور پوائنٹ ڈو ناٹ ہیو کمیونیکیشن اسکلز، ہمارے اندر کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم سر کچھ بیان نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ بول نہیں سکتے. سر کسی کے ساتھ جب ہم بولیں گے نہیں، ہماری کمیونیکیشن اسکلز نہیں آئیں گی، ہمارے اندر کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہوں گی تو ہم صحیح طرح ورڈس کو بیان بھی نہیں کر سکیں گے. اور سر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جتنا آپ سنو گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوں گی. تو سر اس کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. سر کچھ جو اسپیکرز ہوتے ہیں وہ اپنی اسپیچ میں، سادہ سی اسپیچ میں بھی سر بہت سی ڈیفیکلٹیز کا تجربہ کرتے ہیں. وہ جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ صحیح طرح ووکیبلری ورڈ میں ووکیبلری مطلب صحیح طرح استعمال نہیں کرتے، تو ان کی وجہ سے جو سامنے سننے والا بیٹھا ہوتا ہے، جو پارٹیسپینٹس بیٹھے ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں انہیں، تو سر ان کو وہ اسپیچ سمجھنے میں بھی بہت ڈیفیکلٹی پیدا ہوتی ہے. تو سر جب وہ اسپیکر صحیح طرح اسپیچ بیان نہیں کرے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، جب اس کو بھی ڈیفیکلٹی جب ڈیفیکلٹی ہوگی تو سر جو سامنے سننے والا ہوگا سر اس کو بھی جو ہے ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑے گی. سر یہ بہت بڑی وجہ ہے. جب ہمارے اسپیکر جب ایسے کریں گے تو سامنے سننے والا بھی سر اس کو اسپیچ سمجھ نہیں آئے گی صحیح طرح، اور وہ بھی جب ووکیبلری میں بہت ساری پرابلم اس کو فیس کرنی پڑیں گی. سر آگے آیا تھا کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز فیس بائی اسٹوڈنٹس ان لرننگ ووکیبلری. سر یہ آپ کو فاسٹ سجاد پریزنٹیشن دیں گے اس پہ. اوکے سر، اللہ حافظ. السلام علیکم. My name is Fahad Sajjad and my roll number is 2020 AE18. میرا آج کا ٹاپک ہے ووکیبلری پرابلمس، اور میں آپ کو ڈیفیکلٹیز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ اسٹوڈنٹس کو فیس کرنی پڑتی ہیں. آلموسٹ آل آف دا اسٹوڈنٹس ہیو ڈیفیکلٹیز ان پروناؤنسنگ دا ورڈس. بہت سے اسٹوڈنٹس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کسی بھی ورڈ کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کرنے میں. ہاؤ ٹو رائٹ اینڈ اسپیل. The students found difficulties in choosing the appropriate meaning of word. Students کو difficulty ہوتی ہے کسی بھی word کا appropriate meaning found کرنے میں. The different grammatical form of word known as inflection was one of the cause of students' difficulties in learning vocabulary. The students were also still confused when they found words or expression that were idiomatic. اس کے بعد آتا ہے بیریئرس، رکاوٹیں، کہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہم صحیح طریقے سے ووکیبلری لرن نہیں کر سکتے. لو موٹیویشن آف اسٹوڈنٹس، لو لرننگ اسٹینڈرڈس، انفراسٹرکچر اینڈ فیسلٹیز آف ٹیچنگ، لرننگ ایکسپوجر اینڈ انوائرمنٹ. ہاؤ ٹو ڈیل ود ووکیبلری پرابلمس وائل اسپیکنگ. ہم اپنی ووکیبلری پرابلمس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ First, we should focus on our active vocabulary as well as passive vocabulary. ہمیں چاہیے ہم اپنی ایکٹیو vocabulary اور passive vocabulary پر فوکس کریں. Learn English words with their synonyms and similar. ایک ورڈ کے synonyms اور اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی ساتھ یاد کر لیں تاکہ کبھی ہم بھول جائیں وہ ورڈ تو اسے ہم اسکپ کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا ورڈ شو کر دیں. السلام علیکم، میرا نام سمر ہے اور آج میں آپ کو ووکیبلری ٹیکنیکس کے بارے میں بتاؤں گا. ہمارے پاس کم سے کم 15 ووکیبلری ٹیکنیکس ہیں، جس میں سب سے پہلے آتا ہے ٹیک این انگلش کلاس ان ڈی سی. If you are looking for the best way to build your English vocabulary, then you must consider taking English course in Washington DC. When you study English in the Washington DC, you will be fully impressed in the language and the culture, making easy and faster you become the fluent. For instance, those the study at Washington Language School in Vienna you will be guided through their English learning experience with highly qualified language trainers and a curriculum designed to help the student to build their vocabulary. پہلے پوائنٹ میں اگر غور کیا جائے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی انگلش کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو انگریزی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان پر غور کریں اور ان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ان اداروں میں تعلیم حاصل کریں ان سے بات چیت وغیرہ کریں. سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ریڈ اینڈ ریڈ سم مور.
In order to build your English vocabulary, you must read and read some more. Reading in the English required to learn a new words. You will mind the constantly be at work. You try to identify the meaning of the word you are reading in the next. اس پوائنٹ میں اگر غور کیا جائے تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم انگلش وکیبلری کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں الفاظوں کو پڑھنا چاہیے، اور جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں لازمی طور پر ان کا میننگ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے یوز اے ڈکشنری۔ with technologies we always have to access to your dictionary. Make the dictionary your friend. Download a dictionary on your phone to place a dictionary app on each of your electronic devices, then use it in addition to looking up the meaning of new word. Dictionary app also learning tools such the word of the day. تیسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنی انگلش وکیبلری کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے موبائل ایپ کے اندر وکیبلری یا ڈکشنری وغیرہ کی لغتیں ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ ہمیں نئے الفاظ ملیں گے اور ان کا میننگ جاننے کی کوشش کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری وکیبلری اور بہتر ہوگی۔ نمبر 4 پوائنٹ پر ہے سنگ آ سانگ۔ Many people find it helpful to sing a song using the vocabulary word. Melodies can help them memorize new words. Make it practice to sing the definition of the word you are learning. نمبر 4 پوائنٹ میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنی وکیبلری کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ الفاظوں کو گانوں کی صورت میں یاد کرتے ہیں، جیسے وہ وکیبلری کے الفاظ کو گانوں کی طرح گاتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں وکیبلری بہتر کرنے میں ایک اچھا موقع فراہم کرتا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے ڈرا اے پکچر۔ اف یو آر ویژول لرنر، لک for the way to understand the new vocabulary word visually. For example, as you learn a new word, draw the picture that helps to remember the meaning. If you are not an artist, you look for an image online that you can print to help you remember the meaning of word you are trying to add to your English vocabulary. اگر ہم اپنی انگلش وکیبلری کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں تو ان کے الفاظ کو ہمیں اپنے دماغ میں ایک تصویر کی طرح سیو کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ جب ہم الفاظ کو پڑھیں گے تو ہمیں اس کی تصویر کی صورت میں اس کا میننگ یاد ہو جائے گا اور ہماری وکیبلری مزید بہتر ہوگی۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے لسن فار کانٹیکسٹ کلوز۔ Context clues are the hint you can find in the sentence to help the decipher to the meaning of a word. Look for the context role or hint. When you read or when you listen to someone speak English, become attend the looking for the context clue will help you in the conversation and test talking. اپنی انگلش وکیبلری کو بہتر کرنے کے لیے جب ہم کسی جملے کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایسے میننگ کو تلاش کریں جس کا میننگ ہمیں معلوم نہ ہو۔ بعد میں اس میننگ کو وکیبلری کی مدد سے تلاش کریں، اور تاکہ اس کا میننگ آسان ہو اور ہم اپنی وکیبلری کو بہتر کر سکیں۔ پر 7 پوائنٹ پر ہمارے پاس ہے رائٹ اے ورڈ ان اے سینٹینس۔ فار ادرس it is most effective to write a new word by writing the word in a complete sentence. You are not simply memorizing a new word, but you are also learning how to use the word in context. Many students try to write the new vocabulary word in several sentences to help them see it used in various ways. اپنی انگلش وکیبلری کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم الفاظوں کو سنٹینس کی صورت میں لکھیں اور پھر ان کو سنٹینس میں استعمال کرنے کے بعد ان کے معنی جاننے کی کوشش کریں۔ نمبر 8 پوائنٹ پر ہے ڈاؤن لوڈ لینگویج ایپس۔ There are numerous vocabulary apps that are helpful for building your vocabulary. In addition to language learning apps, there are English-based vocabulary apps such as Makosh Vocabulary Builder. These apps are designed to build a student's vocabulary with the intention of helping them to score higher or standardized tests. اپنی انگلش وکیبلری کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمیں زبان سکھانے والے ایپس ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے۔
جیسا کہ یہاں پر ایک ایپ کے بارے میں بتایا گیا ہے، مکوش ووکیبلری بلڈرز۔ اس ایپ کے ذریعے ہم الفاظ کو مزید بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں، اور جو کہ ہماری انگلش ووکیبلری کو بہتر کرنے میں کافی حد تک ہماری مدد کریں گی۔ باقی کے پوائنٹس آپ کو ہماری کلاس کے طالب علم محسن باجوہ بتائیں گے۔ Try flashcards. Flashcards often have been repetition, but they shouldn't. Flashcards are a great way to memorize new vocabulary words. While it is not the most exciting way to master new terms, it is effective. There are many ways to make flashcards, but the basic idea is to include both the word and the definitions. Then review the flashcards until you have mastered the terms. فلیش کارڈس ہم یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈیفینیشنس اور ورڈس لکھنے کے لیے تاکہ ہم ان کے کبھی کہیں بھی نکال کر پڑھ سکیں۔ آگے ٹیک ووکیبلری کوئزز ان یور اسپیئر ٹائمس. ٹیک اے ویرائٹی آف ووکیبلری کوئزز آن لائن. مینی آن لائن ووکیبلری کوئز سورسز allow you to select your learning level such as beginner or proficient. ہمیں آن لائن کوئزز ووکیبلری کے کرنے چاہیے۔ بہت سارے آن لائن کوئزز ہوتے ہیں ووکیبلری کے جو ہم دے سکتے ہیں۔ اسپیک ان انگلش. Look for opportunities to use new vocabulary words when you are speaking with others. Using new words help you to add them to your regular vocabulary. Additionally, as you speak with others in English, you will learn new words from them. ہمیں زیادہ سے زیادہ انگلش میں بات کرنی چاہیے لوگوں سے تاکہ ہمیں نیو ووکیبلری ورڈس سیکھنے کو مل سکیں۔ Keep a notebook of words. Keep a notebook where you write down new English words you read and hear. When you have chance, look up the definitions of these words and write it down over time. This will become your own English dictionary. اگر ہم کوئی نئے لفظ سیکھتے ہیں ووکیبلری ورڈس کے، ہم انہیں اپنی ڈائری پر نوٹ کر لیں تاکہ ہم انہیں بعد میں جا کر سرچ کر کے ان کی ڈیفینیشن دیکھ سکیں۔ Play vocabulary games. There are many vocabulary apps, games or individual games to play on the internet rather than simply memorizing definitions. These games require you to use vocabulary words in sentence and building upon what you already know. If you like learning through incentive gaming programs, there are plenty of games to choose from online. Additionally, there are vocabulary games such as Free Rise Come that gives to those in each time you play. ووکیبلری ڈفرینٹ گیمس کھیل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ہم سے ڈفرینٹ ڈیفینیشنس پوچھتے ہیں، وہ ڈیفینیشنس ہمارے مائنڈ میں ریپیٹ ہوتے ہیں جس سے ہماری ووکیبلری اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ بلاگ ان انگلش. فار دا رائٹرز ان اے گروپ اور دوز ہو وانٹ ٹو کیپ دیئر فیملی اپ ٹو ڈیٹ آن دیئر واشنگٹن لینگویج انسٹیٹیوٹ ایڈونچرز, you should consider starting a blog. A blog is an English journal, is an online journal, but for English learner, it is a great way to practice reading in English and trying out new vocabulary. blog ایک ایپ ہے جہاں ہم اپنی اپنی ووکیبلری شیئر کرتے ہیں لوگوں سے، تو پھر ہمارا آئیڈیاز ہمارے آئیڈیاز انہیں ملتے ہیں اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری ووکیبلری کتنی اسٹرانگ ہے۔ پھر ہمیں ریویوز بھی ملتے ہیں بلاگ پر، اس سے ہماری انگلش اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ Ask question. Lastly, do not hesitate to simply ask what a word means when you hear it. If you are in language schools in Washington DC or merely taking with the native English speakers, take the opportunity to learn vocabulary first hand from the people you know. گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی انگلش کا ورڈس نہیں آتا تو ہمیں اس کا جس سے ہم نے وہ ورڈ سنا ہے ہم اس سے اس کا مطلب پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم. My name is Muhammad Aun and my roll number is AE40. Today my topic is the importance of vocabulary. تو رائٹ ٹو کے نفاذ کے ساتھ 1 اپریل 2010 کو ایجوکیشن ایکٹ تعلیم میں ہر بچے کی مجبوری بن گیا ہے۔ ہر بچہ مفت تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اگر یہ پہلو ہندوستان کی طرف دیکھا جائے تو تعلیم کے لیے ابھی بھی کئی میل باقی ہیں۔
آئیے اس پر ایک نظر ڈالیں کہ معیار کیا ہے۔ تعلیم کی سالانہ حیثیت کے مطابق 2011 میں کمی واقع ہوئی۔ طلباء کے پڑھنے کی بنیادی سطح میں بچوں کے تناسب کا سہارا اعداد و شمار کی سطح کے متن کو پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے۔ 2010 میں 53.7% سے 2011 میں 48.2% ہو گیا ہے۔ بنیادی پڑھنے کی اہلیت کی کم سطح جس کے ذریعے تجویز کیا گیا ہے، ہر ریاست بنانی چاہیے حقیقت پسماندہ پشمان کرنے کے لیے پڑھنے میں نتائج ہو سکتے ہیں۔ RTE میں کہا گیا ہے کہ بچوں کی ترقی ہونی چاہیے۔ والدین کو بتایا درسی کتاب کے مواد کی ضرورت ہے، جائزہ لیا جائے۔ ریفرنس ٹائمز آف انڈیا۔ انگریزی 300 ملین سے زیادہ مقامی بولی جاتی ہے۔ اسپیکر اور 400 سے 800 ملین غیر ملکی صارفین یہ ہوائی نقل و حمل کی سرکاری زبان ہے اور شپنگ، سائنس، ٹیکنالوجی کی اہم زبان کمپیوٹر اور کامرس، اور ایک بڑا ذریعہ ہے تعلیمی اشاعت اور بین الاقوامی مذاکرات۔ بین الاقوامی طالب علم کے لیے پروگرام میں تشخیص کے لیے بین الاقوامی مقابلہ بچوں کی تعلیم، بھارت 73 میں سے 72ویں نمبر پر آیا۔ ماہر تعلیم ہیلن عبادی لکھتے ہیں، لوگ ضرورت ہوتے ہیں 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ میں ایک لفظ پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ماہر تعلیم ہیلن عبادی لکھتے ہیں، لوگ ضرورت ہوتے ہیں۔ انگریزی زبان دنیا کے لیے ہماری کھڑکی ہے۔ دوسروں کے لیے تجربات سے سیکھیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے تجربے کے خلاف غیر ملکیوں کے نظریات کیا ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انگریزی اس طرح فروغ دینے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکی ہے۔ اس سے آگے نصیر آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ My name is Nasir Ahmed, roll number 47. Today our topic to present how to improve vocabulary. Vocabulary کو کس طرح improve کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ اس طرح وے ہے جو جس کے ذریعے سے ہم اپنے vocabulary کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ٹیچرز۔ Let the teacher begin her practice at home first. پہلے جب ٹیچر جب vocabulary اسٹارٹ کر لیتا ہے تو وہ جب وہ اپنے ٹاپک کو گھر میں اس کو پریکٹس کر لیتا ہے۔ That every student needs to learn language is the first step toward realization. کہ جب اسٹوڈنٹ کوئی لینگویج سیکھتے ہے اس کے لیے پہلے اس کی فرسٹ اسٹیپ سیکھنا ہوگا۔ جب فرسٹ اسٹیپ سیکھیں تو پھر آگے جا کے اس کو اچھی طرح سے ڈیلیور کر سکتے، اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکس ان انالائسس اینڈ فن are must have to improve language skills and vocabulary. ڈسکشن انگلش vocabulary آپس میں ڈسکشن انگلش vocabulary کو اسٹرانگ بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ A teacher should herself be aware of what she is teaching first, improve his English proficiency and having the required qualifications should be made compulsory, especially for the teachers teaching language. Interest in teaching language is another factor that should be considered. Employing a variety of teaching learning techniques to make language learning interesting to help us. After that, play words games یا play boards games like Scrabble or Pictionary or simple cross puzzles and words jumbles can be employed while teaching to make learning and using English words fun. انگلش vocabulary کو سیکھنے کے لیے play words game کے ذریعے سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، جس کے لیے ہم ایک گیم پلے کرتے ہیں، مختلف ورڈز آتے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا کے اس وجہ سے ہم vocabulary امپروو کر سکتے ہیں۔ After that, apart from the writing and reading, debates and conversation should be encouraged کلاس میں رائٹنگ، ریڈنگ اینڈ کنورسیشن شوڈ انکریج کلاسز میں کنورسیشن کے ذریعے سے، رائٹنگ کے ذریعے سے، ریڈنگ کے ذریعے سے بھی ہم اپنے vocabulary کو امپروو کر سکتے ہیں۔ ٹیچر کین کنڈکٹ لٹریچرز ویک ٹو گیو اسٹوڈنٹ چانس ٹو ٹیک پارٹ ان ایزی رائٹنگ ورکشاپس
workshops, spelling and pronunciation, games and recitation and reading events. جب لٹریچر ویک میں جب اسٹوڈنٹس کو چانس موقع مل جائے کہ وہ اپنے پرفارمس کرے یعنی ورک شاپ یا اسپیلنگ پروننسیشن، اس وجہ سے بھی ووکیبلری میں امپرومنٹ آ سکتی ہے. بائی انٹروڈیوسنگ اے اسٹوڈنٹ ٹو پوئٹری، پورز، تھیٹر اینڈ ڈرامٹک، ٹیچرز کین انکولیٹ them for the English language and literatures. آفٹر دیٹس جس کی وجہ سے وہ امپروو جس کی وجہ سے ووکیبلری امپروو ہو سکتی ہے. وہ یوزز آف ڈکشنری کی وجہ سے بھی کافی حد تک ووکیبلری امپروو ہو سکتی ہے. ڈکشنری از دا فرسٹ انڈسپنسیبل ریسورسز ٹو امپروو اور ووکیبلری امپروو کرنے کے لیے ڈکشنری کا بھی بہت اہم رول ہے. اسٹوڈنٹ شوڈ بی encouraged to use dictionary in all classes and outside the classroom as well. It should not be restricted to teacher or language classrooms. After that, reading کے ذریعے سے بھی ہم اپنے ووکیبلری کو امپروو کر سکتے ہیں. ریڈنگ ہیبٹس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے ووکیبلری کو امپروو کر سکتے ہیں. ریڈنگ ہیبٹس پہلے نمبر پر کریٹ ریڈنگ اسپیس ٹو ڈیولپ ریڈنگ ہیبٹس اینڈ اسٹوڈنٹ اٹس اسینشیل ٹو کریٹ ریڈنگ اسپیس مینس خاص جگہ کے جب ہم خاص جگہ بیٹھ کے خاص روم میں بیٹھ کے ہم جب ریڈنگ کرتے تو اس سے ہم ووکیبلری کو امپروو کر سکتے ہیں. ریڈ ایز اے per they are interested rather than forcing the student to read what you like. Motivate them to read and interested mean جس کے بارے میں جو اسٹوڈنٹ انٹرسٹ ہو اس کو امپروو کرنے، جس کے بارے میں وہ انٹرسٹڈ ہو نا وہ تو It means that the student to read what you like, motivate them to read and are interested. There are a lot of active literature clubs, books clubs and reading clubs for teacher as well as student can be initiated. There are many recommended reading listed line. There are some lot of confusing word in English that looks or sound alike but have a very different meaning. Teacher could clarify the pronunciation and usage of these words. You are using them to an poem or sentence. Here some words کچھ ایسے جیسے ورڈز ہے جس کی پروننسیشن ایک جیسے ہو لیکن اس کے میننگز میں ڈفرینس ہو، جیسا کہ accepted meaning is to agree to receive. Other word is accepted not included. مطلب اس کی پروننسیشن ایک جیسی لیکن اس کی میننگز ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے. سیکنڈ نمبر پر ایڈورس unfavorable, harmful versus strongly dislike, opposed, advise, recommendation, but what to do. Advise, recommended something, effect, to change, make a different, to effect, to result, to bring about result. یہ ورڈز ہے جس کی پروننسیشن ایک جیسی ہے لیکن اس کی میننگز میں بہت ڈفرینس ہے. یہ بھی کنفیوژن پیدا کرتی ہے کہ اگر ایک بندے نے کوئی لفظ بولا اور اس کی میننگ اس کو پراپر سمجھنے کے میں بہت مشکل پیدا ہوتی ہے. It is said that teacher plants seed of knowledge that grow forever, but for that you have to become the tree of knowledge. Thank you.